السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے سے، جو ہمارے چینل کا نام ہے الخیر فاؤنڈیشن 2024، آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رضا علیمی صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں ان سے چند مسائل معلومات کروں گا، اور چند مسائل کے بارے میں ان سے پوچھوں گا اور حضرت بتائیں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ آئیے ماشاءاللہ، دیکھیے ہمارے شمس تبریز منظری صاحب، آ جائیے، تشریف لائیے ہمارے۔ دیکھیے تھوڑا قریب آئیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے یہ قاری شمس تبریز منظری صاحب کی یہ بھی تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سے ایک بڑھ کر کے عالم دین تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں مفتی صاحب قبلہ سے یہ میرا سوال ہے کہ حضور مفتی صاحب قبلہ، آپ یہ بتائیے زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے نا، اور کتنے مال پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ کتنا مال ہو اگر تو اس مال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں پر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ البتہ نماز کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، کہ مسلمان ہو، عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور صاحب نصاب موجودہ زمانے میں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنے پیسے ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکے۔ اور ابھی گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 تولہ کا وزن 12 گرام 441 ملی گرام ہوتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا وزن ابھی 653 گرام 184 ملی گرام، اور 7.5 تولہ سونا کا وزن 93 گرام 312 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو اب جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ سونا اور چاندی کہ لوگوں کے پاس سونا اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوا تھا اس وقت 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اس کی قیمت برابر تھی، لیکن زمانے نے وہ الٹ پھیر کیا اور زمانہ بدلتے گیا کہ اب 1 تولہ سونا کا وزن 52.5 تولہ چاندی، بلکہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب موجودہ زمانے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہو اور کچھ سونا ہو اور کچھ پیسے ہو، تو تینوں کو ملا لیا جائے۔ پیسے نہیں ہے، صرف سونا اور چاندی ہے، تو اس کو ملایا جائے، اور اس کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور موجودہ زمانے میں عورتوں پر بالخصوص، کیونکہ جو شادی بیاہ کا موسم آتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو لوگوں کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں جن کی زکوٰۃ کا ادا کرنا ان کے لیے واجب ہوتا ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے ہیں۔ کچھ سونا کچھ چاندی اور دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچائے، اگر اتنے کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ کچھ سونا اور کچھ چاندی، ٹھیک ہے، اور کچھ روپے ملا کر کے حساب کتاب کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد ایسا معلوم پڑا کہ ابھی سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، اگر دونوں ملا کر کے اگر کسی کے پاس 1,30,000 روپے، ہاں راؤنڈ فگر 1 لاکھ روپے مان لیجیے، اگر 1 لاکھ روپے سے اگر زائد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے نا۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے، یعنی اپنے میکے سے جو سونا اور چاندی وغیرہ کے زیورات لے کر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مالک عموماً اس کے شوہر ہی ہو جاتے ہیں جی، تو وہ زکوٰۃ وہ اپنے میکے سے لا کر کے ادا کرے گی یا اپنے شوہر کے پیسے سے ادا کرے گی؟ ہم کو یہ بات بتائیے۔ دراصل جو مال اسے اس کے ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، اس کی حقیقت میں مالک عورت ہی ہوتی ہے۔ البتہ موجودہ زمانے میں شوہر کا اس مال پر قبضہ ہو جاتا ہے، تو جب شوہر اگر اس پر قابض ہو جاتے ہیں، ان کے قبضہ کر لینے کی صورت میں شوہر کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ عورت مال اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ خود صاحب نصاب ہو گئی ہے، تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات اور اسی میں پوچھنا ہے آپ سے کہ اگر جو شخص اگر مالک نصاب ہے، زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو قرآن و حدیث میں اس کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ کم سے کم اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے کچھ۔ اچھا،
قرآن میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فبشرهم بعذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اور حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ ایسے شخص کے پیشانی اور پیٹھ وغیرہ کو کل قیامت کے دن داغا جائے گا، اور وہ مال جس کو اس نے بچا کر کے رکھا ہے وہ مال سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا، اور وہ شخص بھاگتا ہوگا یہاں تک کہ وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں وہ مال ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے۔ لہذا لوگوں پر ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اللہ کا حق ادا کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے مال پورے طور پر محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاءاللہ۔ چلیے ناظرین، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو میں بنایا ہوں بس آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہوں، اور اس ویڈیو کو آپ لوگ جو ہے دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کے ذریعے سے میں آپ تک اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے رمضان کے فضائل وغیرہ ساری چیز بتائیں گے۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ایسے لوگوں تک پہنچائیے کہ جو اس کے مستحق ہو، جو اس کے مستحق ہو۔ مفتی صاحب قبلہ، میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں اس بیچ میں کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کس کو دے دیتے ہیں پتہ ہے؟ پیشہ ور فقیر کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا اس کا؟ نہیں، قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف جو بیان فرمائے کہ فقراء، مساکین اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، اور مؤلفۃ قلوب تو یہ شروعاتی زمانے میں تھا، پھر یہ ساقط ہو گئے، اس کے بعد قرض دار، پھر مسافر اور جو مجاہد ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو مسکین تو کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو مسکین کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور اس کو دینا جائز ہے، اور فقیر کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس کچھ ہو، اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ تو شریعت میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو، اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، اور جس کے پاس اتنا مال ہو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے مانگنے کی، تو ایک حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ اس کے پیٹ کو صرف آگ ہی بھر سکتی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جو شاہ برادری کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ ذات کے اعتبار سے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، شرعی روح سے یہ لوگ فقیر نہیں ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر حقیقت میں غریب ہیں اور یا قرض دار وغیرہ ہیں تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ چلیے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ اپنے فاؤنڈیشن میں جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہیلپ کے طور پر زکوٰۃ کا رقم دے دیا جاتا ہے کہ واقعی میں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ تو میں آپ تمامی ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے الخیر فاؤنڈیشن کو آپ اپنے زکوٰۃ کا رقم دے کر کے ان میں اضافہ کریں، اور حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ یہ رقم جو ہے جو اس کے مستحق ہے ان لوگوں تک پہنچے۔ تو میں اس ویڈیو پر الخیر فاؤنڈیشن کا اسکینر میں ڈالوں گا، آپ حضرات اس پہ جو ہے کوشش کریں کہ اس اسکینر پہ پیسہ ڈالیں تاکہ مطلب آپ کا جو زکوٰۃ ہے مستحقین زکوٰۃ تک وہ پہنچ سکے وہ رقم۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔